السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ دیوبندی دوستوں سے 40 سوالات۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، یہ ہم سے سوال تو کرتے رہتے ہیں، لیکن آج اس ویڈیو میں 40 سوالات ان کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا۔ آپ سوچ رہے ہوگے دیوبندی کیوں؟ بریلوی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں۔ دیوبندی اس لیے کیونکہ یہ بخاری اور مسلم کی روایات کو زیادہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کا زیادہ دفاع کرتے ہیں۔ اس لیے دیوبندیوں کی خدمت میں 40 سوالات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیوبندیوں سے پہلا سوال، جنگلی گدھا یعنی زیبرا صحیح مسلم 1196 نمبر روایت کے مطابق حلال ہے۔ سوال، کیوں؟ جنگلی گدھا کیوں حلال ہے اور گھریلو گدھا کیوں حرام ہے؟ تو دونوں گدھے۔ اور مزے کی بات، زیبرے کی جو کہ جنگلی گدھا ہے، آپ اس کا کراس کراؤ نا یہ جو گدھی ہے گھریلو گدھی کے ساتھ، تو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ معلوم ہوا ان دونوں کا DNA ایک ہی ہے، تبھی تو بچہ ہو رہا ہے ان کا۔ سوال، ایک حرام ہے اور ایک حلال، کیوں؟ دوستو، دیوبندیوں سے دوسرا سوال، صحیح البخاری کا راوی ابو بکر بن ابی شیبہ صحیح سند سے ثابت ہے، اہل حدیث کے مطابق وہ نشہ آور نبیذ پیتا تھا، یعنی ایسی نبیذ پیتا تھا جس کو پینے کے بعد نشہ ہو جائے، انسان اچھے برے کی تمیز بھول جائے۔ سوال، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ابو بکر بن ابی شیبہ صحیح البخاری کا راوی، اس نے یہ جو روایات لکھی ہیں یہ حالت نشہ میں نہیں لکھی، حالت ہوش میں لکھی ہیں؟ کیا ثبوت ہے؟ آپ کو کس طرح پتہ لگے گا کہ کون سی روایت اس نے اس وقت لکھی ہے جب اس پہ نشہ نہیں تھا، وہ بالکل صحیح تھا؟ کس طرح پتہ لگے گا؟ دوستو، دیوبندیوں سے تیسرا سوال، صحیح البخاری کا راوی علی بن جعد معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتا تھا، بلکہ یہ بھی کہتا تھا، قسم کھا کے کہتا تھا کہ مات معاویہ علی غیر الاسلام، کہ حضرت معاویہ کی اسلام پر موت نہیں ہوئی، نعوذ باللہ۔ یہ دیوبندیوں سے تیسرا سوال ہے، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ دشمنان صحابہ سے دین لیتے ہو ہیں اور لوگوں کو لیکچر مارتے ہو، دیوبند ڈائلاگ مارتے ہیں، ہاں، سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند، ڈائلاگ دیکھو ان کے۔ اور روایات کس سے لیتے ہیں؟ دین کس سے لیتے ہیں؟ دشمنان صحابہ سے، اپنے گریبان میں جان کو۔ چوتھا سوال دیوبندیوں سے، گھوڑا کیوں حلال ہے؟ اللہ نے گھوڑا، گدھا، خچر تینوں کا ذکر کر کے فرمایا لِتَرْكَبُوهَا، اس کو میں نے سواری کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم لوگ سواری والے جانور کو کیوں کھاتے ہو؟ سواری والا صرف ایک جانور حلال ہے، وہ کیا؟ وہ اونٹ، کیونکہ اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے انعام میں، کھانے والے جانوروں میں۔ اس کا ذکر اللہ نے دوسری کیٹیگری میں کیا ہے، سواری والے، لِتَرْكَبُوهَا۔ تم لوگ کیوں کھاتے ہو گھوڑے کا گوشت؟ ترکی میں تو دبا کے کھاتے ہیں گھوڑے کے کباب، کیچپ لگا کے کھا کے بولتے ہیں مزے کا۔ دیوبندیوں سے پانچواں سوال، حرمت کے 4 مہینے، حرمت کے 4 مہینے صحیح سند سے ثابت کرو۔ سند میں ضعیف، کذاب، مختلط، مستور، مدلس راوی نہیں ہونا چاہیے اور روایت غریب بھی نہ ہو۔ میرا آپ کو چیلنج ہے، حرمت کے 4 مہینے صحیح سند سے ثابت کرو۔ دیوبندیوں سے سوال نمبر 6، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ بخاری مسلم کی ساری روایات صحیح ہیں۔ کس طرح؟ امام ابو زرعہ کیا
امام ابو زرعہ یہ امام مسلم کا ٹیچر تھا. جب اس کو پتہ لگا نا کہ امام مسلم نے کتاب لکھی ہے، جب اس سے پتہ لگا امام مسلم صحیح مسلم والا کتاب لکھ رہا ہے، اس کا نام اس نے لکھا ہے صحیح مسلم، تو ابو زرعہ نے تنقید کی، ناراضگی کا اظہار کیا اور مرتے دم تک ناراض رہا. تو تم لوگ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ امت کا اجماع ہے کہ ساری روایات صحیح ہیں؟ اس امت میں کیا امام ابو زرعہ نہیں آتا؟ 7واں سوال، کعبہ کی چکر دائیں سے بائیں، رائٹ سے لیفٹ، کعبہ کی چکر صحیح روایات سے ثابت کرو جس کے اندر یہ الفاظ باقاعدہ لکھے ہوں کہ کعبہ کی چکر اپنے رائٹ سے لیفٹ لگانا ہے. 8واں سوال دیوبندیوں سے، صحیح البخاری کی روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو دن قیامت شفاعت سے محروم رکھا جائے گا، جبکہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا. ابراہیم علیہ السلام سے پیغمبروں سے بڑھ کے اللہ کا ولی کون؟ آپ کی یہ روایت قرآن سے ٹکرا رہی ہے، پھر آپ کیوں مانتے ہو؟ سوال دیوبندیوں سے سوال نمبر 9، نماز، حج، یہ سب کچھ آپ کو آپ کے راویوں سے ملتا ہے. ہم تو تواتر عملی سے لیتے ہیں اور سنت قرآن کا حصہ ہے، لیکن آپ روایات سے لیتے ہو. آپ کو کس طرح پتہ لگے گا کہ فلانا راوی سچا ہے؟ کیوں؟ آپ کی جو سب سے بڑی کتاب ہے علم رجال کی، الجرح والتعدیل لعبد الرحمن بن ابی حاتم، وہ تو مشکوک ہے، اس کو ثابت کرو. 10واں سوال 4811، صحیح البخاری کی روایت کے مطابق دن قیامت اللہ اپنی 5 انگلیوں پر، ایک انگلی پر پانی کو رکھے گا، سمندر کو، دوسری پر انسان کو، تیسری پر درخت کو. آپ کہتے ہو ہم اللہ کا ہاتھ نہیں مانتے، ہم تعویل کرتے ہیں ہماری طرح. آپ اللہ کی طاقت مانتے ہو، اس کو ہاتھ سے مراد اس کی قوت مراد لیتے ہو، قدرت مراد لیتے ہو، لیکن آپ کی روایات تو کچھ اور بتا رہی ہیں. اللہ باقاعدہ رکھے گا سمندر کو ایک انگلی پر، دوسری انگلی پر انسانوں کو، اور آپ کے محدثین نے اس روایات کو ان روایات کو صحیح مانا ہے. آپ کیوں نہیں مانتے؟ سوال 11واں سوال دیوبندیوں سے 4849، صحیح البخاری، بخاری کی روایت کے مطابق اللہ اپنا پاؤں جہنم کے اندر رکھے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. اللہ کا پاؤں پڑتے ہی جہنم کہے گی قط قط، یعنی بس بس. پاؤں کا جہنم کے اندر سما جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم کا سائز اللہ کے پاؤں سے بڑا ہے، تبھی تو پاؤں فٹ آ گیا. کیا جواب ہے اس کا؟ آپ کے محدثین نے دیوبندیوں ان روایات کو صحیح مانا ہے، کسی نے تعویل بھی نہیں کی، نہیں وہ پاؤں سے کچھ اور مراد ہے، سب نے اس کو اس کے ظاہر پہ لیا. جواب دو. دیوبندیوں سے سوال نمبر 12، صحیح مسلم 183 مطابق اللہ مسلمانوں سے پوچھے گا دن قیامت تمہارے پاس کوئی علامت ہے اللہ کو پہچاننے کی؟ تو مسلمان کہیں گے ہاں. اس پر اللہ انہیں اپنی ساق یعنی ٹانگ دکھائے گا. تم لوگ ساق سے کیا مراد لیتے ہو؟ ہم تو شدت امر مراد لیتے ہیں، قیامت کی ہولناکیاں مراد لیتے ہیں، جس طرح کہ ابن عباس نے تفسیر کی ہے، بالکل درست ہے. تمہارے محدثین اس سے اللہ کی ٹانگ مراد لیتے ہیں. جواب دو، محدثین کا جواب دو. دیوبندیوں سے سوال نمبر 13، بخاری کی روایت 1145 کے مطابق اللہ ہر رات کو آسمان پر اترتا ہے، یعنی اللہ 7ویں آسمان سے ہوتا ہوا پہلے آسمان کی طرف آتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ آسمانوں سے چھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آسمانوں میں فٹ آ رہا ہے. پھر اللہ اکبر تو نہ ہوا؟ جب اللہ ہر رات پہلے والے آسمان پر آتا ہے یعنی آسمان دنیا پر، تو فرشتے جو مخلوق ہیں وہ اوپر والے آسمانوں میں، یعنی اللہ جو کہ خالق ہے وہ نیچے اور مخلوق اوپر. کیا یہ اللہ کی توہین نہیں؟ سوال دیوبندیوں سے سوال. اب تم لوگ کیا تعویل کرو گے اس روایت کی؟ روایت کہتی ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر، یہ الفاظ ہیں، آسمان دنیا پر آتا ہے. اب تم آسمان دنیا کی کیا تعویل کرو گے؟ وہ کیا بولو گے؟ وہ آسمان نہیں ہے؟ کیا بولو گے؟ وہ کوئی اور چیز ہے؟ پھنس گئے نا اپنی. یہ روایات تمہارے گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی ہے. دیوبندیوں سے سوال نمبر 14، قاضی ابو یعلا ابن الفراء قالت تعویلات
182 نمبر روایت اہل حدیث کے مطابق صحیح ہے، اللہ دنیا کو بنا کر فارغ ہوا، اللہ دنیا کو بنا کر فارغ ہوا تو ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ دی، روایت صحیح ہے۔ دیوبندیوں جواب دو۔ دیوبندیوں سے سوال نمبر 15، صحیح مسلم 454 نمبر روایت، اللہ دن قیامت رنگ برنگی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بار بار شکلیں بدل کے آئے گا، روپ اختیار کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی بھی روایت ہے اور بخاری میں بھی یہ روایت ہے، بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ اللہ مختلف اور کمتر صورت میں آئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ پڑھو، حتیٰ کہ جب ان کے سوا کوئی نہ بچے گا تو اللہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے نیک ہو یا بد تو سب جہانوں کا رب اللہ ان کی دیکھی ہوئی صورت سے کمتر یا مختلف صورت میں آئے گا، اللہ شکل چینج کرے گا۔ دیوبندیو صحیح مسلم کا جواب دو، تمہاری صحیح مسلم میں لکھا ہے اللہ روپ چینج کرے گا، روپ دھارن کرے گا، اللہ روپ بدل رہا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تم اللہ کو ایسا سمجھتے ہو ہیں؟ میرا اللہ ابو جعفر تنولی کا اللہ لیس کمثلہ شیء، ظالموں اللہ کو کیا بنا دی تم لوگوں نے۔ دیوبندیوں سے سوال نمبر 16، اللہ جب کھل کر ہنستا ہے تو اس کی داڑھ نظر آتی ہے، یہ روایت اہل حدیث کے مطابق صحیح ہے، سنن دار قطنی 50 نمبر روایت، باب رؤیت اللہ، جواب دو۔ دیوبندیوں سے 17 نمبر سوال، صحیح بخاری 5988 مطابق صلہ رحمی نے اٹھ کر اللہ کی کمر کو پکڑا، یاد رہے پکڑا ہمیشہ ٹھوس چیز کو جاتا ہے، اللہ کی کمر کو پکڑا، جواب دو دیوبندیو، کمر سے کیا مراد لیتے ہو؟ اب تم بولو گے نہیں کمر سے ایکچولی کچھ اور مراد ہے، وہ کہہ رہے پکڑا، اب پکڑے سے کیا مراد لوگے تم؟ ہر جگہ تو تعویل والا کارڈ نہیں چلتا نا میری جان، میں نے کہا نا یہ روایات تمہارے گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی ہے، گالیاں دے کے جان نہیں چھوٹنی کہ تم گالیاں دو گے، ہم سوال پوچھیں گے تم سے۔ دیوبندیوں سے سوال نمبر 18، اللہ فرماتا ہے قرآن میں حیض والی عورتوں سے دور رہو، یعنی ہر عورت کو جو منتھلی پیریڈ آتا ہے نا، خون آتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس وقت دور رہو، یعنی ان سے مباشرت مت کرو۔ صحیح بخاری 303 نمبر روایت کے مطابق نبی علیہ السلام حیض والی بیوی سے قربت کرتے، اور سوال اور بیویاں جن کو حیض نہیں آ رہا، پیریڈ نہیں آ رہا، انہیں چھوڑ کر حیض والی بیویوں کے ساتھ قربت کرنے کا مقصد، سوال جواب دو دیوبندیو۔ سوال نمبر 19، صحیح بخاری 364 مطابق جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعمیر کعبہ وقت نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور انہیں برہنہ ننگا دیکھا گیا، اور اس کے بعد انہیں کبھی بھی برہنہ نہیں دیکھا گیا، نعوذ باللہ۔ پیغمبر جو ہے ہمارا عقیدہ ہے پیدائش سے لے کے مرتے دم تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، پیغمبر عام آدمی نہیں ہوتا ہے بشر ہے، لیکن عام بشر نہیں ہوتا، یہ تم نے انہیں عام بشر بنایا ہوا ہے۔ جواب دو اس روایت کا دیوبندیوں۔ دیوبندیوں سے سوال نمبر 20، 6619 مسلم، رسول اللہ نے فرمایا یا اللہ میں نے جس بھی مومن کو سب و شتم کیا، یعنی برا بلا کہا یا کسی کو اذیت دی اور کوڑے مارے، تو یہ سب کچھ اس کے حق میں بہتر کر دے، اس کو معاف کر دے۔ سوال، کیا رسول اللہ نے کسی بھی انسان کو جو کوڑے مارے یا اذیت دی، کیا آپ کا یہ فعل، آپ کا یہ کام وحی کے تابع تھا یا نہیں؟ سوال، اگر تمہارا جواب ہے دیوبندیوں کہ یہ سب کچھ وحی کے تابع نہیں تھا، تو پھر تمہارا مقدمہ ختم کہ رسول اللہ کی ہر بات وحی کے تابع ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ، یہ بولتے ہو نا، اب بتاؤ رسول اللہ نے جو کوڑے مارے یا جو اذیت دی، جس طرح کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، پھر آپ نے جب آپ کو احساس ہوا پھر آپ نے اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ انہیں معاف کر دے، میں غصے میں تھا، مفہوم اس کا بتا رہا ہوں روایت کا، تو بتاؤ کیا یہ رسول اللہ کا یہ فعل وحی کے تابع تھا یا نہیں؟ اگر وحی کے تابع تھا تو پھر آپ نے ان کے لیے دعا کیوں کی؟ سوال۔ دیوبندیوں سے سوال نمبر 21، آج کی جو بخاری ہے ہمارے ہاتھوں میں، اس کا جو نسخہ ہے مشہور، وہ فربری مجہول نامعلوم بندے کا ہے، اس کو فربری کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے سچا ثابت کرو۔
بعد والوں کی توثیق مردود ہے. یہ جو بخاری ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ جس بندے کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے نا، اس کا نام ہے فربری. یہ جو فربری ہے نا، یہ بخاری کا اسٹوڈنٹ تھا. اب ہمیں کیا پتہ وہ سچا یا جھوٹا ہے، اس نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی کتاب میں، کوئی اضافہ تو نہیں کیا. ثابت کرو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کہ یہ سچا ہے. دیوبندیوں سے سوال نمبر 22. آپ کی روایات کی سب سے بڑی کتاب مسند احمد مشکوک ہے. احمد بن حنبل کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد نے اس میں اضافہ کیا، اور عبداللہ کے شاگرد ابو بکر القطیعی اس نے بھی اضافہ کیا. ابن تیمیہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے منہاج السنہ میں کہ قطیعی اس نے اضافہ کیا. اسی طرح یہ کتاب ابن المذہب مستور راوی اس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. مسند احمد بن حنبل کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کے پاس تھی. اتنی بات سمجھ گئے آپ؟ ان کے بیٹے کے بعد ابو بکر قطیعی، اور اس کے بعد ابن المذہب نام کا مجہول نامعلوم بندہ اس کے پاس تھی. اب ہمیں کیا پتا اس بندے نے اس میں اضافہ کیا یا نہیں کیا؟ اس کا جواب دو. اس بندے کو سچا ثابت کرو جس کے ذریعے تمہیں مسند احمد کتاب ملی ہے. چیلنج دیوبندیوں، تمہیں چیلنج ہے. سوال نمبر 23. دیوبندیوں، تمہارے جتنے بھی بڑے بڑے راوی ہیں مدلس ہیں، زہری، آمش، قتادہ، یحییٰ بن ابی کثیر، اسماعیل بن ابی خالد، سفیان بن عیینہ، سفیان الثوری، لمبی لسٹ ہے. شعبہ بن حجاج خود فرماتے ہیں مجھے زنا کرنا منظور ہے، تدلیس کرنا نہیں. مدلس راوی دوستو اس کو کہتے ہیں کہ مسٹر سی یہ بولے کہ مسٹر اے نے یہ فرمایا ہے. اب ہم مسٹر سی سے پوچھیں گے کیا آپ نے ڈائریکٹ سنا اپنے کانوں سے مسٹر اے سے؟ تو سی بولے گا نہیں، میں نے بی سے سنا ہے، بی نے اے سے سنا ہے. اب ہم نے کیا دیکھا؟ سی نے بی کا نام چھپا دیا. اس کو کہتے ہیں تدلیس کرنا. ان کے جتنے بھی بڑے راوی ہیں یہ دیوبندیوں کے سب مدلس تھے. ان کا سارا دین ان راویوں پہ کھڑا ہے. اندازہ کرو. دیکھا قرآن چھوڑنے کا انجام. ہم نے قرآن تھاما، رسول اللہ کی سنت تھامی جو تواتر عملی سے امت کے ذریعے ہم تک آئی ہے. روایات امت کا چھوٹا سا طبقہ بیان کر رہا ہے، جبکہ نماز حج پوری امت ادا کر رہی ہے. دیوبندیوں سے سوال نمبر 24. شعبہ اور یحییٰ بن سعید القطان تمہارے دو راوی، دو محدث فرماتے ہیں کہ صرف 5 راوی سچے ہیں ان کے زمانے کے. بتاؤ تمہارا جو علم رجال ہے، تمہارا جو سارا دین ان پہ کھڑا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ دیوبندیوں جواب دو. دیوبندیوں سے سوال نمبر 25. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب کوئی آیت میں منسوخ کرتا ہوں تو اس جیسی یا اس سے بہتر لاتا ہوں. لانا شرط ہے. بتاؤ تمہاری روایات کے مطابق سورہ احزاب سورہ بقرہ برابر تھی تو باقی کدھر گئی؟ یعنی جو سورہ احزاب کی منسوخ آیات ہیں ان کے بدلے میں اللہ اور کون سی آیات لے کے آیا؟ جواب دو دیوبندیوں. سوال نمبر 26. یہ جو آیت ہے دوستو، تفسیر طبری بسند صحیح اہل حدیث مطابق ابن عباس اس آیت میں اضافہ کرتے تھے الی اجل مسمى. سوال، ابن عباس یہ جو الی اجل مسمى یہ 3 الفاظ کا جو اضافہ کرتے تھے، کیا یہ رسول اللہ سے سن کے کرتے تھے یا اپنی طرف سے کرتے تھے؟ دونوں باتوں کی دلیل دو. دیوبندیوں سے سوال نمبر 27. صحیح مسلم کی روایت مطابق ابن عباس ورحتک منہم المخلصین یہ اضافہ کرتے تھے قرآن کی آیت میں. جواب دو، ثابت کرو یہ آیت منسوخ ہے. ثابت کرو. اور رسول اللہ کی وفات کے بعد اضافہ کرتے تھے. اب اگر ابن عباس کو ناسخ و منسوخ کا انہیں نہیں پتا تو کیا تمہیں پتا ہوگا؟ جواب دو. 28 نمبر سوال دیوبندیوں سے، قرآن اپنی سند سے ثابت کرو. حفظ عن عاصم والی سند ضعیف ہے. شاباش، ثابت کرو. دیوبندیوں سے سوال نمبر 29. درندے سارے حرام ہیں. درندے سارے حرام ہیں، پھر لگڑ بگڑ جسے انگلش میں ہم ہائنا بولتے ہیں وہ حلال کیوں؟ روایات مطابق اور آپ کے علماء نے لگڑ بگڑ والی جو روایت ہے نا سنن ابی داؤد والی، اس کو صحیح بولا ہے. دوستو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ لگڑ بگڑ جسے ہم بعض لوگ لگڑ بگا بھی بولتے ہیں، یہ کتے سے زیادہ خطرناک ہے. اس کی جو کاٹنے کی طاقت ہے نا، بائٹ فورس، کتے سے زیادہ ہے، اور یہ مردار بھی کھاتا ہے، یعنی یہ کتے سے 10 گنا زیادہ گندا ہے.
تم کتا نہیں کھاتے دیوبندی ہو، لیکن تمہارے نصیب میں اللہ نے لگڑ بگڑ لکھا ہے جو کتے سے بھی زیادہ گندا ہے۔ دیکھا قرآن چھوڑنے کا نتیجہ۔ دیوبندیوں سے سوال نمبر 30، قرآن دو ٹوک کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، فوت شدہ نہیں سنتے، تمہاری دعائیں نہیں سنتے، نہیں سنتے۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو دنیا سے چلا گیا چلا گیا، فنش، وہ تمہاری کوئی بات نہیں سنتا۔ دیوبندیوں سے سوال ہے، دیوبندی دو قسم کے ہیں، حیاتی دیوبندی، مماتی دیوبندی۔ حیاتی وہ جو مردوں کو قبر میں زندہ مانتی ہے، دنیاوی زندہ، جس طرح بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اس طرح دنیاوی زندہ مانتی ہے، برزخی نہیں، دنیاوی۔ آپ لوگ قرآن کی ان واضح آیات کا انکار کیوں کرتے ہو دیوبندیوں؟ سوال۔ دوستو ایک بات یاد رکھنا، 90% دیوبندی حیاتی ہیں، 10% مماتی ہیں۔ 90% حیاتی دیوبندی ہیں جو رسول اللہ سمیت صحابہ اور اولیاء اللہ کو، صالحین کو قبر میں دنیاوی زندہ مانتے ہیں، دنیاوی۔ دیوبندیوں سے سوال نمبر 31، کیا رسول اللہ نے قرآن کی تفسیر کلی کی ہے یا جزوی؟ یعنی رسول اللہ نے پورے قرآن کی تفسیر کی ہے یا صرف چند آیات کی؟ آگے پیچھے ہمیں دیوبندی لیکچر مارتے ہیں، ابو جعفر تنولی تم تو خود قرآن کی تفسیر کرتے ہو، دیکھو ہم تو رسول اللہ سے تفسیر لیتے ہیں۔ ہاں جی، اس طرح بول رہے ہو کہ جس طرح رسول اللہ نے تمہارے سامنے بیٹھ کے تفسیر کی ہے۔ تمہیں رسول اللہ سے منسوب تفسیر ضعیف، کذاب، مختلط، مستور، مدلس راویوں کے ذریعے پہنچی ہے، 2 نمبر راویوں کے ذریعے تمہیں پہنچی ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ بتاؤ، تم کہتے ہو کہ رسول اللہ نے پورے قرآن کی تفسیر کی ہے، میجورٹی دیوبندی یہ بولتے ہیں۔ دوستو دیوبندیوں کی اکثریت یہ بولتی ہے کہ رسول اللہ نے پورے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ بتاؤ، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان دونوں آیات کی تفسیر رسول اللہ سے ثابت کرو۔ شاباش، آ جاؤ دیوبندیوں، کرو ثابت۔ دیوبندیوں سے سوال نمبر 32، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کم عمر صحابہ کی روایات قبول نہ کرتی تھیں، بتاؤ کیا حضرت عائشہ کا یہ فعل، یہ کام صحیح تھا یا غلط؟ امام طحاوی انہوں نے اپنی صحیح سند سے نقل کیا ہے اہل حدیث کے مطابق، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابو سعید الخدری اور انس بن مالک کو رسول اللہ کی احادیث کا کیا پتہ، انما کانا غلامین صغیرین، یہ تو اس وقت کم عمر لڑکے تھے۔ ہیلو دیوبندیو، جواب دو، حضرت عائشہ کم عمر صحابہ کی روایات قبول نہ کر کے صحیح کرتی تھیں یا غلط؟ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ دیوبندیوں سے سوال نمبر 33، صحیح سند سے ابو زرعہ دمشقی نے نقل کیا ہے، حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ روایات بیان کرنے پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دھمکی دی جلا وطن کر دوں گا، اور کعب الاخبار کو بھی دھمکی دی کہ میں تمہیں بھی جلا وطن کر دوں گا اگر آئندہ تمہارے منہ سے میں نے کوئی روایت سنی کہ تم نے رسول اللہ سے منسوب کوئی روایت بیان کی، پھر خیر نہیں ہے۔ بتاؤ دیوبندیو، بتاؤ حضرت عمر کا یہ فعل، یہ حضرت عمر کا یہ کام صحیح تھا یا غلط؟ آگے پیچھے نعرے مارتے ہو، واہ عمر واہ، ہیں گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، ہیں نعرے مارتے ہو، ڈائلاگ ملا۔ یہی عمر رضی اللہ عنہ ان کا یہ مزاج تھا۔ منع کیا ابو ہریرہ کو جو کہ صحابی ہے کہ خبردار میں آئندہ تمہارے منہ سے روایت سنوں، یہ تمہاری الفاظ ہیں روایات کے، اللہ کے بندوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ اگر میں حضرت عمر کے زمانے میں روایات بیان کرتا تو مجھے کوڑے مارتے، کوڑے۔ دیوبندیو تم بھی حضرت عمر کے زمانے میں ہوتے نا، میں تمہاری شکایت لگاتا، میں بولتا یا امیر المؤمنین، یہ دیوبندی دیکھو روایات بیان کر رہے ہیں، روایات بیان کر رہے ہیں، وہ بھی ضعیف، کذاب، مختلط، مستور، مدلس راویوں کے ذریعے، تو تمہیں بھی حضرت عمر کوڑے مارتے۔ اگر انہوں نے صحابی کو دھمکی دی تو تم کیا چیز ہو؟ سوال کا جواب دو۔
سوال نمبر 34، یہ آیت ہے دوستوں آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کے قرآن میں دیکھا کہ وہ اس آیت میں وصلاۃ العصر اس کا اضافہ کرتی تھیں۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ قرآن کے اندر ان دو الفاظ کا اضافہ کرتی تھیں، دیوبندیو جواب دو۔ مجھے پتہ ہے تم نے گالیاں نکالنی ہیں، لیکن میں نے بھی تمہاری دم پہ وہ پاؤں رکھا ہے نا، تم زندگی میں یاد رکھو گے، تمہاری آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی۔ ابو جعفر تنولی وہ سوال پوچھتا ہی نہیں ہے جس کا جواب ہو۔ دیوبندیوں سے سوال نمبر 35، مسند اسحاق بن راہوے، یہ امام بخاری کا ٹیچر ہے۔ اچھا، عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کے قرآن میں یہ والی آیت پڑھی جو کہ ہمارے قرآن میں چینج ہے، جبکہ حضرت عائشہ کے قرآن میں یہ آیت دوسرے انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ سوال، رسول اللہ کی وفات کے بعد کیا وجہ ہے حضرت عائشہ کے قرآن میں آیات ہمیں چینج مل رہی ہیں؟ وائے، کیوں، لماذا؟ سوال نمبر 36 دیوبندیوں سے، ابن جریر طبری کی تفسیر سند صحیح ہے اہل حدیث کے مطابق۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کے قرآن میں یہ والی آیت پڑھی، جبکہ ہمارے قرآن میں یہ والی آیت دوسرے انداز میں لکھی ہوئی ہے، اس میں اناسہ کی جگہ اوسانہ ہے۔ سوال، حضرت عائشہ کے قرآن میں اوسانہ نہیں ہے، اناسہ ہے، کیوں ہے اناسہ؟ سوال، جواب دو دیوبندیو۔ حضرت عائشہ رسول اللہ کی وفات کی بعد آدھا صدی زندہ رہیں، آدھا صدی، 50 سال بعد تک زندہ رہیں، ان کے قرآن میں وہ آیات کیوں تھیں جو ہمارے قرآن میں نہیں ہیں؟ وائے؟ سوال دیوبندیوں سے سوال نمبر 37 صحیح سند سے یہ روایت ثابت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب قرآن کی 3 آیات بارے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کاتب وحی نے نیند کی حالت میں غلطی کی، غلط آیتیں لکھ دی ہیں۔ یہ جو ہمارے قرآن میں آیات ہیں حضرت عائشہ کے مطابق ان کی روایات میں لکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عائشہ بری ہیں ان چیزوں سے۔ ان کی جھوٹے راویوں نے یہ روایات گڑی ہیں ان کے نام پہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں 3 آیات غلط لکھی ہیں۔ سنو یہ والی جو آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہیں، فقالت ھذا عمل القاتب اخطأوا فی الکتاب، کہ جو وحی لکھنے والے تھے انہوں نے غلط لکھا، اور یہ اس کو ابو عبید قاسم بن سلام البغدادی محدث نے فضائل قرآن میں بالکل 100% صحیح سند سے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے، تمہارے مطابق، ہمارے مطابق نہیں۔ دیوبندیو، تمہاری روایات کے مطابق قرآن کی 3 آیتیں غلط ہیں، تم لوگ دوسروں پہ فتویٰ لگاتے ہو، بے شرمو، خود تم کفر میں ڈوبے ہوئے ہو، اور پھر مجھے پوچھتے ہیں تم ماسک پہنتے ہو۔ تم لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ہم ماسک پہنتے ہیں۔ بویا گیا ہو جہاں پر صدیوں جھوٹ، بویا گیا ہو جہاں پر صدیوں جھوٹ، وہاں پر سچ نقاب اوڑھ کر نکلتا ہے۔ دیوبندیوں سے سوال نمبر 38 نمبر سوال، یہی بات بے اعتبار صحیح سند ابن عباس سے ثابت ہے۔ ابو عبید نے فضائل قرآن میں حضرت ابن ابی ملیکہ جو کہ اسٹوڈنٹ تھے ابن عباس کے، ان سے روایت کی ہے، انما ہی افلم یتبینا، یعنی یہ جو ہمارے قرآن میں آیت ہے نا افلم ییأس، وہ کہتے ہیں نا افلم ییأس غلط ہے، اصل آیت ہے افلم یتبینا، یعنی ہمارے قرآن میں غلط آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ دیوبندیو شرم کرو، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں محافظ ہوں، تم تھانوی رسول اللہ پارٹی، تمہارے بڑوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں، تم لوگوں کی مٹی جو ہے نا انجینئر مرزا نے پلیت کی ہے، اس کو جا کے پکڑو نا، پوچھو کہ تم ہمارے اکابرین کی مٹی کیوں پلیت کر رہے ہو، پھر وہ کتابیں کھولے گا تمہاری، بولے گا یہ دیکھو تھانوی نے یہ لکھا ہے، یہ دیکھو گنگوہی نے یہ لکھا ہے، یہ دیکھو نانوتوی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی بھی آ جائے تو رسول اللہ کے ختم نبوت پر اثر نہیں پڑتا، سارا کفر تمہارے بڑوں نے لکھا ہے، اور آج تم گالیاں دینے پہ مجبور ہو گئے ہو۔ ابو جعفر تنولی الحمدللہ تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے تم پہ، اور تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔
40 سوال. اگر ماں کا دودھ پیے تم لوگوں نے دیوبندیوں, اگر پیا ہے, اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, ڈبے کا پیے تو معاف ہے تمہیں 40 سوال. اگر ماں کا پیا ہے تو میرے سوالوں کی جواب دو. تمہاری اوقات نہیں ہے. میرے سوالوں کے جواب دینے کے لیے علم اور اوقات دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. سوال نمبر 39. طبقات ابن سعد کی صحیح روایت کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں روایات کا ایک نسخہ جلایا. جب انہیں پتہ لگا نا لوگوں نے رسول اللہ سے منسوب روایات لکھی ہیں, اپنے وہ نسخہ منگوایا, آگ لگا دی. سوچو اگر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحیح البخاری ہوتی یا صحیح مسلم ہوتی, تو جس عمر نے اپنے زمانے میں روایات کا نسخہ جلا دیا تو یہ کتابیں کس طرح چھوڑتے وہ؟ سوچو 5 منٹ کے لیے. سمجھ رہے ہو نا؟ جس عمر نے رضی اللہ عنہ, زندہ آباد حضرت عمر, آئی لو یو, آپ نے قرآن کی مرکزیت اور محوریت پر حرف نہیں آنے دیا, ڈنکے کی چوٹ پہ بولا حسبنا کتاب اللہ, قرآن کافی ہے, سارے روایت پرستوں کو لگام ڈال کے رکھی, زندہ آباد حضرت عمر. جس حضرت عمر نے صحابی کو دھمکی دی, حضرت ابو ہریرہ کو, روایات بیان نہیں کرنا, جلا وطن کر دوں گا. سوچو جس نے صحابی کو نہیں چھوڑا, اگر ان کے زمانے میں بخاری اور مسلم ہوتے, امام بخاری اور مسلم, تو ان کا کیا ہوتا پھر؟ سوچو. سوال نمبر 40 آخری سوال. آیت الکرسی میں کرسی کو ابن عباس نے اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ قرار دیا. یاد رہے دیوبندیوں, متقدمین, تمہارے جتنے بھی بڑے محدثین ہیں, ان سب نے ان روایات کو صحیح بولا ہے. امام حاکم نے بولا صحیح ہے, اور امام ذہبی نے بھی, امام البانی نے بھی, احمد شاکر نے بھی, سب محدثین نے اس کو نقل کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا بلکہ صحیح بولا ہے. سوال, کرسی اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے, ٹھیک ہے, صحابی سے ثابت ہے. میرا سوال ہے دیوبندیوں, کرسی بڑی ہے یا اللہ کے پاؤں؟ اگر کرسی بڑی ہے تو دلیل لو, اور اگر اللہ کے پاؤں کرسی سے بڑے تب بھی دلیل لو. تمہاری روایات تمہارے گلے میں پھنسی ہوئی ہیں, سند صحیح ہے, صحابی سے ثابت ہے. بتاؤ صحابی نے کیوں بولا کہ کرسی اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے؟ دوستو, میں بڑی بات تو نہیں کرتا, لیکن اتنا میں بتا سکتا ہوں, ان کی آنے والی نسلیں, ابھی تو 2026 چل رہا ہے نا, ان کی آنے والی نسلیں جس دن سور پھونکا جائے گا, جس دن سور پھونکا جائے گا, اس دن تک میرے 40 سوالات کے جواب یہ دیوبندی نہیں دے سکتے. کمنٹس میں گالی دی, تم نے ماسک پہنا ہوا ہے, تم نے ماسک پہنا ہوا ہے, کوئی بھی سوال پوچھو ایک ہی جواب, تم نے ماسک پہنا ہوا ہے. بھائی تم لوگوں نے مجھے رشتہ دینا ہے, چہرہ دے کے رشتہ دینا ہے. سوال پوچھا ہے جواب دو. بچہ پوچھے, بوڑھا پوچھے, جوان پوچھے, سوال پوچھے, لوگ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کیا پہنا ہے, کیا نہیں پہنا ہے, کالا یا سفید ہے. کوشچن آ رہا ہے, یہاں سے آنسر آنا چاہیے. سوال میں بھیج رہا ہوں, جواب دو. 40 سوالات تا قیامت تک تمہارے گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی ہے دیوبندیوں. تھانوی رسول اللہ پارٹی, تم لوگ دنیا کو کہتے ہو کہ فلانا گمراہ ہے, فلانا گمراہ ہے. اللہ کی 5 انگلی تم مانو, اللہ روز آسمان پہ اترتا ہے, یہ تم مانو ہیں. رسول اللہ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اللہ کہہ رہا ہے, اور اپنے کپڑوں کی حفاظت کرو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اس آیت کی مخالفت کرتے ہوئے تم رسول اللہ کو بتا رہے ہو. تم مانتے ہو ہاں رسول اللہ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. ہم تو نہیں مانتے. میں تو مانتا ہوں میرا رسول اللہ بہت پاک ہے, میرے رسول جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اور دیوبندیوں, تمہارے علماء تو کوئی شے ہی نہیں. جواب دو. یہ 40 سوال پوچھے میں نے, 40 سوال. ابھی تو میں نے وہ پوچھا ہی نہیں. یہ تو تمہارے گندے عقیدے ہیں رسول اللہ کے بارے میں کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اور تمہارے علماء جن کو تم نے خدا کا درجہ دیا ہوا ہے, شرم نہیں آتی؟ وہ رسول اللہ کے بارے میں اس طرح کی روایات کو نہ صرف صحیح قرار دیتے ہیں بلکہ دفاع کرتے ہیں, ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ نے کھڑے ہو کے کیا. نعوذ باللہ. تم کھڑے ہو کے پیشاب کرو نا, میں دیکھتا ہوں تمہارے کپڑے ناپاک ہوتے کہ نہیں ہوتے.
اور پھر ابھی تو میں نے ان 40 سوالات میں وہ سوال تو ڈالے ہی نہیں کہ رسول اللہ پہ جادو. اللہ کہہ رہا ہے اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. جب ظالموں نے کہا، اللہ نے کافروں کو ظالم بولا ہے اس بات پہ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم لوگ اتباع کرتے ہو ایسے آدمی کی جس پہ جادو ہوا ہے، تم لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے. دیوبندیوں، تم لوگ مشرکین کی صف میں کھڑے ہو. مشرک بھی کہتے تھے رسول اللہ کو کہ محمد پہ جادو ہوا ہے، نعوذ باللہ، اور تم بھی کہتے ہاں رسول اللہ پہ جادو ہوا ہے 6 مہینے. تم اور مشرکین ایک ہی لائن میں کھڑے ہو، اور انشاءاللہ دن قیامت بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے، اور ٹھکانہ بھی ایک ہی تم دونوں کا انشاءاللہ. دوستو، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو. جتنے بھی دیوبندی ہیں آپ کے ارد گرد رشتہ دار، انہیں میری ویڈیو بھیجو اور بولو ابو جعفر تنولی نے ڈنکے کی چوٹ پہ تمہیں چیلنج کیا ہے. ڈبے کا دودھ پیا ہے تو میرا سوال معاف. اگر ڈبے کا دودھ نہیں پیا، ماں کا پیا ہے، منہ لگا کے ماں کا پیا ہے دودھ، تو میرے سوالوں کے جواب دو. تمہاری نسلیں نہیں دے سکتی. دوستو، اجازت. اس کتاب کو تھامو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کے اندر کوئی ضعیف، کذاب، مختلط، مستور، مدلس راوی نہیں ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ھدی للمتقین، نور، فرقان، محیمن، فیصلہ کن کتاب. رسول اللہ اس کتاب کو فالو کرتے تھے. ان اتبعو الا ما یوحی الی، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں، تم بھی اس کی اتباع کرو، تب جا کے اطاعت رسول پر عمل ہوگا. اور یہی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. اس کو تھامو. ان دیوبندیوں کی تو دن قیامت شکایت لگنی ہے. رسول اللہ کہیں گے اور رسول کہے گا دن قیامت، کیا کہے گا؟ ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یا اللہ، میری اس قوم نے، میجورٹی تو تم ہو دیوبندیوں، سنی فرقہ میجورٹی ہے، اس میں میجورٹی تم ہو، تم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے قرآن، تم لوگوں کی شکایت لگنی ہے. ہم نے الحمدللہ تھاما ہے. سچے ہو، ان کنتم صادقین، تو میرے 40 سوالوں کی جواب دو. دوستو پھر ملتے ہیں. دوستو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، پھر ملیں گے انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.